आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने चैनल आसान तशरीह में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, चूँकि आप सब जानती हैं कि हमारे पिछले लेक्चर में जो है वो जमात हफ्तम की हम्द सारी ख़त्म हो गई थी, हमने उसकी तशरीह कर ली थी। आज जो है हम लोग जमात हश्तम की करेंगे। लेकिन बेटा याद रहे कि ये वाली जो बुक है उर्दू की, ये हश्तम और नाहम दोनों में पढ़ाई जाती है। तो इसलिए हम जो आज हमारा लेक्चर होगा वो हम्द पे होगा, जिसको लिखने वाले शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। बेटा, इस हम्द के जो शायर है ना मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, उसका थोड़ा सा तारुफ हम देख लेते हैं। बेटा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अनासिर खमसा में से एक हैं। उनकी अदबी हैसियत नज़म गो शायर और कुदरती और जदीद शायरी के बानी हैं। पैदाइश उनकी 1837 है, वफ़ात उनकी 1914 है। वालिद का नाम उनका ख्वाजा इज़्ज़त बख्श है। जाए पैदाइश उनकी पानीपत। मशहूर तसनीफ़ात में यादगार गालिब, हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी, दीवान हाली वगैरह। उनकी मशहूर नज़्म जो थी वो मद्दोजज़र इस्लाम थी, जो बाद में मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई। हम का शेर नंबर 1 है। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदाए नाफरमा है हम सरा तेरा। बेटा, इस शेर के मुश्किल अल्फाज हैं कब्ज़ा, कुदरत, सवा, ज़्यादा या बढ़कर, बंदे नाफरमा, नाफरमान बंदा, हम सरा, तारीफ करने वाला। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा इन दोनों मिसरों का जो है वो मफहूम हम देख लेते हैं। कौन किसके बारे में बात करें? अल्लाह ताला के बारे में बात करें। कौन बात कर रहा है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बात कर रहे हैं कि ए मेरे अल्लाह, मुझ जैसे नाफरमान बंदे भी तेरी हम्द कर रहे हैं, तो ये तेरा दिलों पर कब्जा ही है और ये तेरे दिलों पर कब्जा होने का सबूत है। ये तो हमारा मफहूम हो गया बेटा। अब इसमें दो नुक्ते जो हैं, इसके दो नुक्ते, उस पर आप डिटेल से बात कर सकती हैं। पहला नुक्ता है दिलों पर अल्लाह का कब्जा। दूसरा नुक्ता इसका है बंदे नाफरमा हम सरा, यानी एक नाफरमान बंदा भी अल्लाह की हम्द कर रहा है। बेटा, मैं आपको इसकी तशरीह ज़रा बताती हूँ, आप ज़रा इसको अच्छी तरह और गौर से समझें। ठीक है, ये समझने की बात है। देखिए, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो इंसान जब पैदा हुआ तो उसका दिल भी पैदा हो गया, और जब दिल पैदा हो गया तो उसने धड़कना भी शुरू कर दिया। ठीक है, और इंसान की सांसें भी शुरू हो गई, और ये उस वक्त तक अमल जारी रहता है जब तक कि अल्लाह ताला चाहता है। और जब इस दुनिया से हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है तो हमारे दिल की धड़कन रुक जाती है, हमारी सांसें रुक जाती हैं। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि अल्लाह ताला ही का ही हमारे दिलों पर कब्ज़ा है? अल्लाह ताला ही हकीकत में हमारा मालिक है। अच्छा, अब हमारे दिल में, अगर हमारे दिलों को अल्लाह ताला धड़कन दे सकता है, तो क्या हमारे दिलों में गुजरे हुए ख्यालात, हमारे दिलों के गुजरे हुए बेत राज, क्या वो ये नहीं जानता? कुरान मजीद में एक सूरत का तर्जुमा है, अल्लाह सीनों की बातों से भी वाकिफ है। ठीक है, जो हमारे दिलों में अच्छी बुरी बात गुजर जाती है उससे भी अल्लाह ताला वाकिफ है। तो ये जो दिल है, ये दिल पे ही, हमारी ज़िंदगी पे ही और हमारी बनावट पे, जो हमारा एक एक हिस्सा बना हुआ है, हर एक चीज़ पर किसका कब्ज़ा है? अल्लाह ताला का कब्ज़ा है। वो ले भी सकता है हमसे जान, हमें जान दे भी सकता है। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा है, एक नाफरमान बंदा भी अल्लाह की तारीफ कर रहा है। देखिए बेटा, एक मुत्तकी और परहेजगार बंदा अगर अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो उसको तो अकल मानता है कि जी, अकल मानती है कि क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से इसको तौफीक मिली है, अल्लाह ताला ने इसको ये तौफीक दी है कि वो मेरी इबादत करता है, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करता है। लेकिन जबकि एक नाफरमान बंदा भी अल्लाह ताला की तारीफ कर रहा है, तो क्या ये अल्लाह ताला की वहदनियत का सबूत नहीं कि अल्लाह ताला ने एक नाफरमान बंदे को भी तौफीक दी है? जो कि इस शेर में बताया जा रहा है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अपने आप को एक गुनहगार और नाफरमान बंदा कह रहा है। यानी हम लोग देखें बेटा, कितने ही अल्लाह के हुक्म मानते हैं और कितने ही को टाल देते हैं, कितना ही हम इबादत करते हैं और कितनी ही इबादत में हम लापरवाही करते हैं। तो इस शेर में मतलब ये है
کہ دیکھیں میرے جیسا ایک گنہگار، ایک نافرمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کے شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ سارا جو ہے یہ کس کی توفیق سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ بیٹا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے تو ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، ہمارے سر کا ایک بال بھی پیدا نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو یہ سارا پروسیجر جو ہے، ہمیں زندگی دینا، ہم سے زندگی لینا، یہ سارا پروسیجر جو ہے اس پہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی اس پہ قبضہ ہے۔ بیٹا سب سے بڑا انجینئر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ہر ایک چیز کتنے صحیح طریقے سے فٹ کی ہوئی ہے اور وہ کتنے طریقے سے کام کر رہی ہے، اور ہمارے اوپر جو جسم کے اوپر کھال ہے ہماری، اس نے سب کو ڈھانپا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے اندر کا شور شرابہ، اب دل کی دھڑکن اگر آپ سنیں حقیقت میں تو ایک اس کی بہت زیادہ خوفناک سی آواز ہے، بندے کو ڈر سا لگتا ہے۔ وہ دل کی دھڑکن بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہمارے اندر کھانا جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے، پانی کا پروسیجر ہوتا ہے، ہماری یورین کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ سارے کچھ اندر ہی ہمارا سارا ایک فیکٹری کی طرح یہ کام چلتا ہے، لیکن ہمیں باہر بالکل آواز نہیں آتی۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے انجینئر ہے۔ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ شعر نمبر 2 ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے ہے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ بیٹا اس شعر کے جو مشکل ورڈ ہیں وہ ہے گو۔ گو کا مطلب ہے اگرچہ، مقدم کا مطلب ہے پہلے یا اول، بندے سے، انسان سے۔ اب اس شعر کا مفہوم اس طرح ہے کہ اے اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں، اے اللہ اگرچہ ہم پر فرض ہے اور ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک نقطہ یہ ہو گیا، اور اس کا دوسرا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، یعنی سوالیہ نشان۔ تو یہ دونوں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ بیٹا اس کے پہلے نقطے میں تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہم پہ کتنا کرم کیا ہے، کتنا فضل کیا ہے، ہم اس کی ذات کا شکر ادا کر سکتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم اس کے اس نعمتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں نظر آتی ہیں، کہ کیا کچھ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کا بھی حق ہے نا کہ وہ کیا کریں، اللہ کا حق ہے کہ وہ ہم اس کے لیے کیا کریں، ہم اس کا حق کس طرح ادا کر سکیں۔ یہ چیز ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ تھوڑی سی آپ کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہم پہ کرم ہے، وہ تھوڑی سی آپ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد میں بات کرتی ہوں۔
پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بیٹا آپ نے دیکھ لی یہ ویڈیو کتنی مزے کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کتنے قدرت کے کرشمے ہم نے دیکھے۔ کیا کوئی ایک انسان ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو کیا پھر اللہ کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت خشوع خضوع کے ساتھ کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات دی ہوئی ہیں ہم وہ پوری ادا کریں، ارکان اسلام کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے 5 وقت، ہمیں روزے باقاعدگی سے رکھنے چاہیے، جو بھی ہم پہ فرض کیے گئے رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کی مدد کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں۔ کلمہ توحید سب سے پہلا تو یہی ہے نا کہ اس چیز کو پورے اس چیز کے گرد ہی کلمہ توحید تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے، ایک ہے، ایک ہی ہے اللہ عبادت کے لائق، اور محمد الرسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہمیں اس کلمے کے زیر سایہ ہم نے دیکھنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادات ہے، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور ہمیں کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا یہی حق ہے، اور یہ حق تلفی ہو جاتی ہے اللہ کی، نعوذ باللہ، کہ ہم نماز پڑھیں تو ہم خشوع خضوع کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، ہم روزے رکھیں تو باقاعدگی کے ساتھ نہ رکھیں، ہم کسی کو کوئی خیرات کریں، زکوٰۃ کریں، اس میں دکھاوا کریں، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں مطلب حق تلفی کرنا ہو گئی۔ اچھا، اب اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اب ہم بندے کیسے اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا، ہم نے جب کوئی چیز بنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے مالک ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ اختیار ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو توڑ دیں، مروڑ دیں، پھینک دیں، یا اس کو سنوار کے رکھ دیں، وہ ہمارے ہی رحم و کرم پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو ہم بھی اللہ کے ہی رحم و کرم پہ، صرف اللہ کے ہی رحم و کرم پہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ایک ناچیز انسان، ایک مٹی کا بنا ہوا انسان، چند سانسوں کی اس کو مہلت دی گئی ہے، اس کی سانسوں پر، اس کے دل کی دھڑکن پر، اس کے چلنے پھرنے پر، اس کے ہر ایک عمل پر اس کا اپنا اختیار نہیں، تو وہ پھر کیسے اپنے ایک اللہ جو ہے جس نے اس کو تخلیق کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یہ حق تو نہیں ادا ہو سکتا۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے بیٹا یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اتنی نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت سے ناشکری کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان دونوں اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا، اور اس کو اچھی طرح ریوائز کریں تاکہ اور اس پہ تشریح لکھنے کی خود اپنے الفاظ میں کوشش کریں۔ والسلام۔